الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت حسین کے سر کو نیزے پہ چڑھایا گیا، میں تو وہاں نہیں تھا، جو مولوی صاحب وہاں موجود ہوگا اس کو پتا ہوگا، بہرحال مجھے پتہ نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اب شیعہ کی روایات اور ان کے کثرت سے بیان کرنے سے ہمارے بعض اہل سنت بھی ان کی نقل میں بات کہہ جاتے ہیں۔ پہلے ٹھنڈے دل سے آپ بات کریں کہ جب کرب و بلا کا میدان تھا، ایک طرف یزید کی فوجیں تھیں ابن زیاد کی قیادت میں، اور ایک طرف سیدنا حسین کا مظلوم و مقہور قافلہ تھا جو 72 نفوس مشتمل تھا، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ٹھنڈے دل سے کعبے میں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں جو باتیں ہیں کہ جی شمر نے 3 دفعہ تلوار یوں کھینچی اور 3 دفعہ یوں کھینچی، پھر سر نیزے پہ چڑھایا اور سر سے نیزے پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سورۃ یاسین آپ نے پڑھی، یہ روایت آپ کو کس نے کی ہے؟ حضرت حسین کا تو کوئی بچہ ہی نہیں، سارے شہید ہو گئے، صرف زین العابدین ہیں جو بیمار تھے، یا اہل بیت ہے، خواتین ہیں، وہ خیموں میں تھی۔ یہ روایت کس نے کی ہے؟ اگر یزیدی جماعت میں سے تھا تو اس کی کیا روایت قبول ہے؟ اچھا، اگر وہ یزیدی بھی نہیں تھا، حسینی بھی نہیں تھا، وہ تمہارے آج کل کے رپورٹر کی طرح کیمرہ لے کے کھڑا ہوا تھا کہ میں نیزے کا فوٹو کھینچ لوں، وہ کون تھا؟ یہ تو میرا بھائی بالکل 100%، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، محدثین تو اتنے محتاط ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی روایت میں کوفی راوی آ جائے تو 99% تو اس کو جھوٹا سمجھنا، 1% میں بھی شک رکھنا۔ تو اب ان کی روایت کو بیان کیا جائے، یہ تو بعض محفل کو گرمانے کے لیے قصے بنائے ہوئے ہیں ذاکروں نے۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا جی، ایک ذاکر بیچارہ کہیں پٹھانوں کے علاقے میں پھنس گیا، انہوں نے بلایا اس کو محرم کی مجلس پڑھنے کے لیے پٹھانوں نے۔ اب اس غریب نے جو اس کو آتا تھا، اس نے بڑے بڑے مرثیے بھی پڑھے، بڑے بڑے مظالم یزید کے بیان کیے، لیکن پٹھان چپ کر کے بیٹھے، روتے ہی نہیں۔ اب وہ غریب ڈر گیا، اس نے کہا کہ جب تک مجلس میں یہ لوگ جب تک شیعہ رلائیں نا جی، پیسے نہیں ملتے۔ ان کا سب سے بڑا کامیاب وہی ہوتا ہے جو مجلس کو پھڑکا دے ایک دفعہ، اور مجلس میں ماتم شروع ہو جائے۔ اب اس نے کہا کہ اگر یہ بڑی سخت قوم ہے، ان کو رونا نہ آیا تو مجھے تو پیسے نہیں دیں گے۔ تو آخر میں اس نے پھر یہی کہا کہ بھائی کتنا بڑا ظلم ہے کہ یزید ظالم نے حضرت حسین کی فوج کی نسوار بھی بند کر دی۔ اب پٹھانوں کو چوٹ لگی نسوار پر، اچھا نسوار پہنچے بند ہو گیا، اب رونا شروع کر دیا۔ اب کس نے نسوار کھانی تھی اور کس نے بند کرنی تھی؟ مقصد تو رلانا تھا نا۔